اردو پیپر 2023 سیکنڈ گروپ۔ ذیل اشعار کی تشریح الگ الگ کیجیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ شاعر کا نام علامہ اقبال۔ شعر: اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہاں تشریح: یہاں علامہ اقبال طائر لاہوتی مومن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ طائر لاہوتی ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال ایک مرد مومن کی اعلیٰ ترین جو اس کی صفت ہوتی ہے، اس کی خودداری یا غیرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ مرد مومن علامہ اقبال کا وہ آئیڈیل مسلمان ہے جس کا دل عشق سے سرشار ہے اور جس کی پرواز لاہوت یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال خودداری کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لاہوت کے پرندے، جس رزق و دانے کو پانے کے لیے تجھے اپنی پرواز میں کمی کرنی پڑے وہ تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی تجھے زندگی کے آگے اور زندگی میں کوئی ترقی کرنے کے لیے اگر تجھے بلند مقام پانے کے لیے اپنی پرواز میں کمی کرنی پڑے تو وہ تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسے رزق سے تو موت بہتر ہے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک انسان کا جو قول اور عمل جس سے اس کا سر نیچا ہوتا ہو وہ عمل اس کی شخصیت کو پست کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس خودداری سے سر اٹھا کر کیے جانے والا کام ہمیشہ شخصیت کے لیے اس کی عزت کا باعث بنتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنا مقام زمین کی پستیوں میں ڈھونڈنے کی بجائے آسمان کی وسطوں میں تلاش اس کو کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے مرد مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ طاہر لاہوتی ہے۔ اس کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی خودداری کا سودا کرے۔ اس لیے علامہ اقبال کے نزدیک ان کے خیال میں مرد مومن کو ہر اس فائدے سے دور رہنا چاہیے جس سے اس کی خودی مجروح ہوتی ہے۔ شعر نمبر 2: داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ یہاں داراؤ سکندر دو یہ بادشاہ ہیں۔ تشریح: داراؤ سکندر جیسے بادشاہوں کے نام ان کی سلطنت، ان کے وسیع ہونے کے حوالے سے لیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی آج ان لوگوں کا ذکر ان کی زندگی کی عظمت یا ان کے کردار اور عمل کے حوالے سے نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب مادی اشیاء ہیں، یہ فنا ہو جانے والی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فقیر اور درویش لوگوں کو وسیع سلطنت کے مالک بادشاہوں پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں فقیر اور درویش لوگوں کی بادشاہوں سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ فقیری اور درویشی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص بہت زیادہ وسیع سلطنت اور بادشاہت کے مالک شخص سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ فقیر اور درویش لوگ اپنے کردار اور عمل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں کہ یہ مال و دولت اور یہ عیش و آرام تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ شعر نمبر 3: آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ حق گوئی کہتے ہیں سچی بات کہنے کو، بے باکی کہتے ہیں جو نڈر ہو، بہادر ہو۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر، بے باک ہوتے ہیں۔ وہ جرات، حق گوئی، صدق و سچائی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کبھی بھی لومڑی جیسی بزدلی اور دھوکہ دہی کی صفات یعنی اس کی خوبی اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ شیر کی طرح بہادر اور بے باک ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی اور انصاف اور سچائی کا بول بالا کرنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سچائی اور بے خوفی ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایسی خوبی ہے جو اسے دین اور دنیا میں سرخرو کرتی ہے، یعنی کامیاب کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر تھا، جو بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی جرات مند تھے اور بے باک تھے۔